میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں تھا اپنے دکھ کو ایک طرف رکھ کر شہر کو بچانا اور کمیونٹیز کا اکٹھا ہونا بڑے دل گردے کا کام ہے. Assalamu alaikum everybody, brothers and sisters. Thank you for coming all together on Sunday today. Yeah, different origin of people. We're not the best, yeah, but we can try to be good. We've lost 3 brothers who were martyred. And I'll thank you for your support. And may the 3 martyred brothers, their life be something, yeah, to all you brothers and sisters out there. Thank you very much, Abdul Qudus. Please do not divide. Be together, be a unity. Let people know that we are all good, and the little minority that's outside there being stupid, let them be. I pray for all you brothers and sisters out there. Yes. Let's just unite. Thank you very much for that, Abdul Qudus and Tariq. Thank you very much. And thank you very much for coming, especially at this time of such grief. Jazakallah khair. Thank you. 2 شہر، 2 کہانیاں، 2 ممالک، 2 مسائل جن کے اندر مماثلت آپ کو نظر آئی، لیکن بنیادی طور پر فرق یہ تھا کہ حکومت وقت نے اور ریاست نے کس طریقے سے ان ہنگاموں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تمام تر برطانیہ میں ہونے والی بحث کے باوجود کہ ہم فوج کو طلب کریں، فوج کی طلبی کے معاملے کو پرے رکھ دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس کے ذریعے ہی ٹیکل کروانا ہے، پولیس کو ریسورسز زیادہ دینے ہیں، پولیس کو مینڈیٹ بہتر دینا ہے اور پولیس کو انٹیلیجنس کی سپورٹ دینی ہے. تو فوج کو طلب نہیں کیا گیا، پولیس کو ڈپلائی کیا گیا اور پولیس نے ہنگامے جو ہیں وہ ڈیفیوز کر دیے. پرائم منسٹر نے اس تمام بحران کو موقع میں تبدیل کیا اور وہ تمام کام جو عام حالات میں نہیں کر سکتا تھا اس نے وہ کام کیے. ہیومن رائٹس کی کنسیڈریشنز کو ایک طرف رکھا اور جو بنیادی ذمہ داری ہے کاروبار کے تحفظ کی، جان کے تحفظ کی، اس کو اس نے پورا کیا. اور اب لندن سمیت برطانیہ کے دوسرے شہر جو ہیں ٹینس یقیناً ہیں، لیکن وہ جو خدشات تھے کہ یہاں پر آگ لگ جائے گی مکمل طور پر غلط ثابت ہوئے. تیسری بڑی بات کہ وقت کے اوپر صحیح کام کیا اور دائیں بائیں نہیں دیکھا. پاکستان کی اگر آپ مثال لیں تو ہر وقت یہی بات ہوتی رہتی ہے کہ سیاست کی وجہ سے، مفاہمت کی وجہ سے ہم نے شاید بہت سارے بڑے کام کرنے چھوڑے ہوئے ہیں. سیاست اور مفاہمت بڑے اچھے اور اعلیٰ درجے کے تصورات ہیں، لیکن جب لوگوں کی جان کا تحفظ ہو، ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے. تو جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے اور حکومت وقت لوگوں کو جان کا تحفظ فراہم کرنے کے بجائے بھونڈے قسم کے مفاہمت کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، تو وہی فرق ہوتا ہے جو لندن اور کراچی میں آپ کو نظر آتا ہے. لندن 7 دن کے لیے کراچی بن رہا تھا، نہیں بنا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی. کراچی بھی لندن بن سکتا ہے پراسپیرٹی کے اعتبار سے، کمیونٹی کے اندر امن کے اعتبار سے اور اس تمام انویسٹمنٹ کے اعتبار سے جو کراچی کا حق بنتا ہے. اگر کراچی کی کمیونٹی، کراچی کے اندر موجودہ سیاسی جماعتیں حکومت وقت اپنا وہ کردار ادا کریں جو لندن میں ہم نے دیکھا. ہم کبھی یہ توقع نہیں کرتے کہ برطانیہ جیسے وسائل پاکستان کی پولیس کو مہیا ہوں گے، لیکن اگر وہ وسائل ہی مہیا ہو جائیں جو وقت کی ضرورت ہے، جو ایلوکیٹڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے پاس جو مینڈیٹ ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے، تو کوئی اس میں مبالغہ کی آمیزش نہیں ہوگی یہ کہنے میں کہ کراچی کے اندر بھی حالات سٹیبل ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت وقت ہمیں انتہائی کمزور نظر آتی ہے اور اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر نظر آتی ہے، کیونکہ ویژن کلیئر نہیں ہے اور نہ ہی ان کو پتا ہے کہ پالیسی کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. لندن کی مثال ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ سیاست سے بالا ہو کر سوچنے کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت لیڈرشپ کے کیلیبر کا اظہار ہوتا ہے. لندن اور کراچی، برطانیہ اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ لندن کے اندر کیمرون کی حکومت ہے اور پاکستان کے اندر گیلانی صاحب کی. طلعت حسین کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.